الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون۔ جیسا کہ اس آیہ مبارکہ کے متعلق اس آیہ مبارکہ کے مصداق کے متعلق دو قول بیان کیے مفسرین کرام علیہم الرحمہ کے، کہ ایک قول کے مطابق تو یہ آیہ مبارکہ جس طرح مضمون چلتا آ رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق، اور آگے مزید ایک رکوع چلے گا، تو اس آیہ مبارکہ کا مصداق بھی حضرت نوح علیہ السلام ہے اور ان کی قوم ہے۔ دوسرے قول کے مطابق، پہلے قول کے مطابق تو کوئی اشکال نہیں ہے، دوسرے قول کے مطابق یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کا مصداق کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہو اور معترضین جو ہیں وہ مکہ کے مشرک ہوں، تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ پورا مضمون جو ہے وہ دو رکوع پر مشتمل وہ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق آ رہا ہے، اور ایک دم سے ایک آیہ مبارکہ جو ہے وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آتی ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر جو معترضین تھے مشرکین مکہ، ان کا ذکر آ جاتا ہے درمیان میں، اور وہ بھی ایک آیہ مبارکہ میں، تقریباً 1.5 سطر کی آیہ مبارکہ بنتی ہے۔ تو یہ درمیان میں آنے کا وہ اس میں حکمت کیا ہے؟ کیونکہ ایک دم سے مضمون جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، مضمون چل رہا ہے، موضوع بحث جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے، ان کی دعوتی منہج ہے، اور ان کی آگے قوم جو ہے وہ وہ موضوع بحث ہے، لیکن ایک دم سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آقا علیہ السلام پر اعتراض کرنے والوں کو جواب دیا گیا درمیان میں۔ تو اس کی حکمت پر کلام کرتے ہوئے صاحب تفسیر جمل رحمہ اللہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیونکہ پورے دو رکوع پر مشتمل مضمون تھا، تو ایک دم سے ایک آیہ مبارکہ جس میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے متعلق گفتگو ہے وہ لائی گئی۔ اس کی وجہ اور حکمت جو ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ سامعین جو ہیں آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہیں ان کا نشاط قائم رہے، نشاط تر و تازگی کو کہتے ہیں، جیسے بندہ کو گفتگو سن رہا ہے، گفتگو سنتے سنتے اس پر نشاط جو ہے نا، یہ اصل میں یہ ضد ہے اکتاہٹ کی۔ کس کی ضد ہے؟ اکتاہٹ کی ضد ہے، تر و تازگی، اور اس کے مقابل جو ہے نا وہ یہی لفظ آتا ہے۔ تو کہ ایسی کیفیت پیدا نہ ہو کہ ایک دم سے کہ ذکر چل رہا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا، ان کی حضرت نوح علیہ السلام کے دعوتی منہج کا، ان کی دعوتی جد و جہد کا، ان کی کاوشوں کا، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بیچ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو معترضین ہیں ان کا ذکر لاتا ہے، اور آقا علیہ السلام کو جواب سکھاتا ہے اللہ تبارک و تعالی، ان کو جواب کیسے دینا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا رد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کو تعلیم فرما رہا ہے کہ حبیب آپ ان کو ایسے جواب دیں۔ تو صاحب تفسیر جمل رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ سامعین جو ہیں، مخاطبین جو ہیں، ان کا نشاط باقی رہے، تر و تازگی باقی رہے، کہ اکتاہٹ والی بات نہ آ جائے کہ ایک ہی قصہ سن رہے ہیں تو اسی کو سنے جا رہے ہیں۔ سمجھ آیا مسئلہ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ یہاں پر بڑی غور کرنے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ قصہ نوح علیہ السلام کا ہو یا آقا علیہ السلام کا، بات ان کی ہو یا آقا علیہ السلام کی، صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزاج کا اللہ تعالیٰ کیسے خیال فرماتا ہے، کیا کرم فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ محبوب کے صحابہ کا مزاج جو ہے وہ اس میں کوئی ایسی بات نہ آنے پہ اس کا نشاط جو ہے وہ برقرار رہے، سامعین جو ہیں وہ مخاطبین جو ہیں ان کا نشاط جو ہے وہ برقرار رہے، تر و تازگی برقرار رہے، ان کے سننے کی جو جستجو ہے وہ قائم رہے۔ یہ نہ ہو کہ ایک ہی بات چلے جا رہی ہے تو وہی چلتے جا رہی ہے، نہ ایک دم سے وہ بات روک کر کے میرے آقا علیہ السلام کی بات کی، دوبارہ پھر وہیں سے مضمون شروع کر دیا حضرت نوح علیہ السلام کا۔ سمجھ آیا مسئلہ؟ یہاں پہ بڑی لطیف بات ہے، وہ یہ ہے
جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی نشاط کا خیال فرماتا ہے کہ ان کا جو ہے نا وہ نشاط برقرار رہے، وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے مزاج کو کیسے جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ محبوب کے صحابہ کا جو مزاج ہے وہ قرآن سن رہے ہیں، قصہ نوح سن رہے ہیں، تو ان کا مزاج جو ہے وہ کیسے ان کا نشاط قائم رہ سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیچ میں محبوب علیہ السلام کا ذکر شروع کر دیتا ہے۔ اور یہاں پر ہمارے لیے عبرت کیا ہے؟ ہمارے لیے عبرت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وحی سنا رہا ہے، وحی سنا رہا ہے، وحی سناتے سناتے ان کے نشاط کو برقرار رکھنے کے لیے بھی اللہ وحی سناتا ہے، مضمون بدلتا ہے، چیز ایک ہے، پہلے بھی وحی چل رہی ہے، اب بھی وحی چل رہی ہے، پہلے بھی قرآن چل رہا ہے، اب بھی قرآن چل رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار دیکھا صحابہ کرام علیہم رضوان کو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ترتیب سے قرآن پڑھ رہے ہیں، ترتیب سے قرآن پڑھ رہے ہیں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا وہ 2 آیتیں یہیں سورہ ہود سے پڑھ لی، 2 جو ہیں وہ سورہ عنکبوت سے پڑھ لی، 2 آیتیں جو ہیں وہ کہیں اور سے پڑھ لی، اس طرح کر کے مختلف مقامات سے پڑھ رہے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے حضرت عمر سے پوچھا کہ تم بالترتیب پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالترتیب پڑھنے میں ایک الگ چاشنی ہے۔ ان سے جب پوچھا آقا علیہ السلام نے کہ فرمایا کہ تم اس طرح کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا مولا تعالیٰ کا کلام ہے، مختلف مقامات سے پڑھ رہا ہوں، مختلف مقامات سے پڑھنے میں بھی الگ مزہ ہے اس کا۔ میرے آقا علیہ السلام میں تم دونوں ٹھیک کر رہے ہو، تم دونوں ٹھیک کر رہے ہو۔ اب دیکھیں ان کا نشاط جو ہے وہ کیسے برقرار رہ رہا ہے، نشاط ان کا برقرار رہ رہا ہے مختلف مقامات سے، قرآن ہی پڑھنے سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کا جو نشاط برقرار رکھا ہے نا وہ وحی سے ہی رکھا ہے، پہلے بھی قرآن ہی پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے نشاط برقرار رکھنے کے لیے بھی قرآن ہی سنایا ان کو، بس فرق یہ آیا تھوڑا سا کہ پہلے قصہ نوح چل رہا تھا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصہ محبوب شروع کر دیا، میرے آقا علیہ السلام کا ذکر شروع کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہ اب صحابہ کرام علیہ رضوان کا مزاج دیکھیں، ان کے نشاط کا وہ برقرار رہنا دیکھیں، اور آج میں اور آپ دیکھیں ہمارا نشاط کیسے برقرار رہتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی سی نماز پڑھ لی، بعد میں موبائل کھول لیا، ہمارا نشاط برقرار رہ رہا ہے موبائل سے اور کسی شے سے نہیں رہتا۔ یعنی پہلے سلام پھرتے جو لوگ تسبیح نکالتے تھے، اب سلام پھرتے فوراً موبائل نکالتے ہیں۔ میں تو مثال یہی دیتا ہوں، کسی کو اچھی نہ لگے تو اس کا اپنا مزاج ہے۔ جیسے آج کل مائیں جو ہے نا وہ بچوں کو پیمپر نہیں پہناتی، پیمپر پہناتی ہیں تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد چیک کرتی رہتی ہیں، دیکھتی رہتی ہیں کچھ ہوا تو نہیں ہے، کچھ ہوا تو نہیں ہے۔ واٹس ایپ والی مصیبت بھی یہی ہے یہ نہیں؟ پہلے میں موبائل ہوتے تھے، میسج آتے تھے، اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، اتنی کسی کو کیسے انتہا درجے کا جنون نہیں تھا کسی کو۔ میسج آیا، بیل بجی اور موبائل نکال کے دیکھ لیا، چھٹی۔ میسج کا بھی آتا ہے نا، بیل آتی ہے اس کی گھنٹی کھڑکتی ہے، موبائل نکال کے دیکھ لیا، چھٹی۔ لیکن یہ واٹس ایپ والی مصیبت ایسی پڑی ہے گلے میں کہ یہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی کام کے لیے بندہ موبائل نکالتا ہے، واٹس ایپ دیکھنے بیٹھ گیا، جس کام کے لیے نکالا تھا وہ کام بھی بھول گیا، ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا۔ تو اب بتائیں ہمارا نشاط کیسے برقرار رہ رہا ہے یار؟ یعنی کہ ہمیں صرف 4 رکعتی نماز پڑھنے کے لیے، 2 رکعتی نماز پڑھنے کے لیے ہمیں اتنی اکتاہٹ ہونے لگ جاتی ہے کہ ہمیں فوراً نشاط کی ضرورت ہوتی ہے، اور نشاط حاصل کیسے ہو رہا ہے؟ وہ موبائل کے ذریعے ہو رہا ہے۔ بتائیں، یہ حقیقت والی بات ہے۔ اتنا نقصان ہوا ہے اس موبائل کی وجہ سے، اس واٹس ایپ کی وجہ سے، یہ ساری چیزیں جتنی بھی آئی ہیں، جب بھی اس کے خلاف کوئی بات کی جاتی ہے تو فوراً کئی سارے اس طرح کے دماغی مریض جو ہیں وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جی اس کے فائدے بہت ہیں۔ یہ فائدہ ہے، نقصان بھی تو ہے اس کا، فائدے سے زیادہ نقصان اٹھا رہے ہیں ہم، فائدے سے زیادہ نقصان اٹھا رہے ہیں ہم۔ یہ میں مثال صرف سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں۔ لڑکے جو ہیں جنہوں نے انگریزی میں سکولوں میں کالجوں میں ٹاپ کیا تھا، شہباز شریف نے ان کو لیپ ٹاپ دیے کہ یہ جناب مزید اچھے سے پڑھیں گے۔ جیسے جیسے لڑکوں کو لیپ ٹاپ ملتے گئے، لیپ ٹاپ ملنے کے بعد جو ہے انہی لڑکوں میں اکثریت فیل ہو گئی، انہی لڑکوں میں اکثریت جو ہے وہ ناکام ہوئی، یا بالکل انہوں نے تھوڑے نمبر لیے،
مطلب کیا ہے؟ جیسے یہ چیز ہاتھ میں آئی ان کی توجہ پڑھائی سے ہٹ گئی، ادھر ہی لگ گئی۔ ایک الگ بات ہے کہ ان کا معاملہ کیا ہے وہ چھوڑیں، انہیں پر چھوڑیں، لیکن بات جو سمجھانے کی ہے وہ یہ ہے۔ مدرسے کے بچے جو ہیں ان کے پاس بھی موبائل آ گئے بڑے والے۔ آپ مدارس میں جا کے دیکھ لیں، موبائل بڑے لیے ہوئے ہیں، نیچے رکھ کے ڈیسک کے نیچے، یہ پھٹی کے نیچے رکھ کے موبائل چلا رہے ہوتے ہیں۔ استاد سبق پڑھا رہے ہیں، وہ نیچے موبائل چلا رہے ہیں۔ بتائیں کیا پڑھے گا وہ بیچارہ؟ استاد سبق پڑھا رہے ہیں، بچہ موبائل چلا رہا ہے۔ اور اس پورے موبائل کو حلال کرنے کے لیے عذر کیا پیش کریں گے؟ وہ جس سبق ریکارڈ کرتے ہیں نا وہ سننا ہوتا ہے ہم نے، سبق ریکارڈ کرتے ہیں وہ سننا ہوتا ہے ہم نے، یعنی کہ ضرورت یہ پیش کریں گے اور مقاصد اور ہوں گے۔ جو ضرورت ہے نا مقصد بھی وہی ہو تو پھر تو سمجھ آتا ہے مسئلہ، لیکن یہاں پہ مقصد کچھ اور ہوتا ہے، ضرورت کوئی اور ظاہر کی جاتی ہے۔ تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے موبائل کے آنے کی وجہ سے، یہ واٹس ایپ کے آنے کی وجہ سے، باقی چیزیں جتنی بھی آئی ہیں ساری کی ساری۔ لوگ نوکریوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وہاں چلے جائیں اپنے کام میں لگے ہوں گے، موبائل پہ واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی تو خیر نہیں، میں پہلی بار جب مدینہ شریف گیا وہاں جدہ ہم کھڑے تھے ایئرپورٹ پر، ہم وہاں لائن بنا کے کھڑے ہوئے ہیں، وہ جو بیٹھے ہوئے تھے لڑکے بیچارے سعودی، وہ موبائل پہ واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں۔ لائن بنا کے ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، پاکستانی ہے نا، ہم کھڑے ہوئے ہیں لائن بنا کے، کوئی پوچھ بھی نہیں رہا ہم سے۔ ایک دم سے امریکہ کی فلائٹ آئی، سارے ایکٹیو ہو گئے، اب پکڑ کے دھڑا دھڑ جا رہے ہیں، ہم کھڑے ہوں، ہمارے والا واٹس ایپ دیکھ رہا تھا۔ یعنی کہ کام میں بہت زیادہ حرج ہو رہا ہے۔ اور یہ جو لوگ ان کاموں میں ملوث ہیں وہ یہ بھی غور نہیں کرتے، یار میں نوکری پہ بیٹھا ہوں، میں کام کر رہا ہوں، ایک ایک لمحے کی میں تنخواہ لیتا ہوں، اس کے مجھے پیسے ملتے ہیں، تو جب پیسے ملتے ہیں تو مجھے حساب بھی دینا ہوگا اس کا، ان کو نہ دے پاؤں تو اللہ تعالیٰ کو تو دینا پڑے گا، لیکن نہیں، کسی کو احساس تک کو نہیں۔ یہی پہ ہم مستری بلاتے تھے کام کے لیے، وہ موبائل پہ لگا رہتا تھا واٹس ایپ پہ، آدھا گھنٹہ واٹس ایپ پہ، بتائیں کام کیا کرے گا بھائی؟ کیسے کہیں ان کو؟ آگے کہیں تو گلے پڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مصیبت آئی ہے کہ نشاط جو ہے ہمارا برقرار کیسے رہتا ہے؟ اس موبائل کی وجہ سے رہتا ہے کہ موبائل ہوگا تو ہماری طبیعت جو ہے نا اس میں تر و تازگی رہے گی، موبائل نہیں ہے تو ایسے مرنے لگ جائیں گے ہم جیسے جناب مچھلی جو ہے نا بغیر پانی کے مرنے لگ جاتی۔ اتنا بھی بندہ جو ہے نا وہ عادی نہ بنایا اپنے آپ کو موبائل کا کہ دیکھنے والا یہ کہے جی اس نے موبائل نہیں رکھا ہوا، موبائل کو اس نے رکھا ہوا ہے۔ یہی ہے نا، موبائل جب چاہتا ہے کام میں لگا لیتے ہیں ہمیں، لیکن ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم نے موبائل کو رکھا ہوا، ہم نے موبائل کو رکھا ہوگا، ہم ضرورت کے وقت استعمال کریں گے، یعنی بغیر ضرورت کے بھی وہ استعمال ہو رہا ہے، تو مطلب یہی ہے کہ اس نے ہمیں رکھا ہوا ہے نوکری پہ، چل بھی لگا رہے تو۔ افسوس والی بات یہ ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کا مزاج دیکھیں اور ہم اپنا مزاج دیکھیں، ان کے مزاج میں نشاط کیسے آ رہی ہے؟ اللہ کے قرآن سنتے ہوئے نشاط برقرار رکھنے کے لیے اللہ قرآن ہی سنا رہا ہے ان کو، ان کی نشاط کو قائم رکھنے کے لیے، اس میں دوام لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی بس قصہ نوح سے قصہ محبوب شروع کر رہا ہے بس، اور وہ بھی کتنا، صرف ایک آیت مبارکہ سنا کے اللہ تبارک و تعالی آگے پھر وہی مضمون شروع کر دیتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ اور ایک آج مجھے قرآن سن کے نشاط نہیں آتا، اگر مجھے قرآن سن کے نشاط آتا ہوتا، مسجد میں بیٹھ کے مجھے نشاط آتا ہوتا، تو قسم خدا کی مسجد نبوی شریف میں اور مسجد کعبہ شریفہ میں بندے احرام باندھ کر کبھی گانے نہ سن رہے ہوتے، قسم خدا کی کہہ رہا ہوں۔ حج کے دوران ابھی اسی سال حج کے موسم میں وہاں پہ کیا ہوا ہے جی، لڑکے لوڈو کھیل رہے ہیں، کہاں پہ؟ احرام باندھے ہوئے عرفات میں، وہیں بیٹھے ہوئے ہیں لوڈو کھیل رہے ہیں، گیمیں کھیل رہے ہیں، موویاں فلمیں دیکھ رہے ہیں بندے، کہاں بیٹھے ہوئے؟ احرام بندھا ہوا ہے یار، احرام بندھا ہوا یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر تمہاری طبیعت میں اتنا بھی نہیں تھا برداشت کہ تم ان چیزوں سے دور رہ سکو تو پھر احرام باندھا ہی کیوں تھا یار؟ تم نے کیوں باندھا تھا احرام تم نے؟ حج تو پھر آقا علیہ السلام کے صحابہ نے کیا ہے جی، انتہائی غربت کی حالت بھی ہے، میں شکار نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا میں تمہارا امتحان ہوگا، آزمائش ہوگی۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، پہلے احرام باندھ کر شکار کرنا منع، یہ ذہن میں رہے، پہلے شکار ڈھونڈنے جاتے تھے، اللہ نے ایسا امتحان لیا کہ جانور جو ہیں وہ بھاگ کے، ہرن، بکریاں، یہ جانور جو ہیں آ کے ان کے جسموں کے ساتھ اس طرح لگ کے جا رہے ہیں،
اللہ اکبر، محبوب علیہ السلام کے کسی صحابی نے ہاتھ تک نہیں لگایا کسی جانور کو، امتحان تو انہوں نے دیا ہے، وہ بھوک بھی ہو سارا کچھ ہو، اس کے باوجود جو ہے وہ جانور کو ہاتھ نہ لگائیں، اور تجھے تو بھوک ہی کسی شے کی نہیں تھی، تو پھر کیوں ان گندے کاموں میں پڑ گیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ابھی کی بات ہے، کعبہ شریف کے بالکل سامنے میں بیٹھا ہوا نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں نے ایسی نیت باندھی ہے میں نے، ساتھ ہی ایک جو ہے نا وہ جلوہ گر ہے ہستی، اس نے موبائل پہ جناب گانے لگا لیے، ڈانس لگا دیا اونچی آواز میں، میرے کان میں بھی آواز آ رہی، 2-3 بندے اور بھی سن رہے ہوں گے، اور افسوسناک بات یہ کسی نے منع نہیں کیا اس کو۔ تو میں نے کہا کہ میں نماز مختصر کر کے اس کو ذرا روکوں، جیسے میں اتحیات میں پہنچا تو وہ اٹھ کے غائب۔ بتائیں اگر تمہاری نشاط کا اتنا ہی مسئلہ ہے کہ تم رب کے گھر میں پہنچ کے بھی تمہاری طبیعتیں گندگی کی طرف مائل ہیں، تو میں جاتے کیوں ہو یار؟ نہ جاؤ، ادھر ہی رہ پڑو، مرو ادھر ہی، تم نہ جاؤ وہاں پہ۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یار 2 لفظ نہیں پڑھے، 2 تسبیحیں نہیں پڑھی، 2 رکعتیں نہیں پڑھی، 2 آیتیں قرآن کی نہیں پڑھی کہ طبیعت بوجھل ہونے شروع ہو گئی، ایسے ہی نہ موبائل نکالا اور ٹک 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 جناب میسج کرنے شروع کر دیے۔ یعنی اس کا مطلب دیکھیں نا، پاس کو بندہ بیٹھا ہو نا، اس سے بھی بندہ پوچھتا ہے بھی اجازت ہو تو میرا فون آ گیا میں فون سن لوں، پوچھتے ہیں نا۔ تو بندہ جب خاص رب کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہو تو وہاں حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کو ساری جماعتیں جو ہے نا یہ احناف جو یہ دیوبندی ہوں بریلوی ہوں سارے اپنا بزرگ مانتے ہیں ان کو۔ امام عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قرآن پڑھ رہے ہوتے نا، کوئی بندہ آتا تو پہلے اللہ تعالیٰ سے اجازت لیتے تھے، مولا تیرے سے ہم کلام ہوں، اگر تو اجازت دے تو اس سے بات کر لوں۔ حدیث پڑھ رہے ہوتے تو پہلے اجازت لیتے تھے صاحب حدیث سے، حضور اجازت ہو تو ان سے بات کر لوں میں اور آج ہم کہاں کھڑے ہوں؟ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں یار؟ ہمیں ایک لمحہ بھی زندگی کا میسر نہیں ہوا زندگی میں واللہ اپنی بات کر رہا ہوں، کسی کے میں نہیں کرتا، ایک لمحہ زندگی کا ایسا میسر نہیں آیا مجھے جیسے میں لوگوں کے علاوہ لوگ نہ ہوں میرے پاس تو میں اداس ہو جاتا ہوں، گھر والے نہ ہوں تو اداس ہو جاتا ہوں، باقی چیزیں نہ ہوں میرے پاس تو اداس ہو جاتا ہوں۔ ایسا کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں بھی اداس ہوا ہوں میں؟ کبھی اداس ہوا ہوں؟ تو مزاج بگڑ گئے ہمارے یار۔ ہمیں تر و تازگی بھی چاہیے، ہمیں نشاط بھی چاہیے، تو کس چیز سے چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہو کے چاہیے۔ یعنی کہ 2 لفظ نہیں پڑھے طبیعت اکتاہٹ کا شکار ہو گئی، اپنے جناب لوگوں کے میسج، کسی کی تعلق والی ہے تو اس کے میسج، دوست ہیں تو ان کے میسج، گھر والوں کے میسج وہی دیکھنے لگ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ بتائیں نا یار، جو نماز بھی اس لیے جلدی پڑھ رہا ہو، جلدی میں موبائل دیکھوں گا، کیا نماز ہوگی اس کی؟ بتائیں۔ ایک بزرگ تھے بہت بڑے، اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں ان سے پتہ کس چیز کے ساتھ آتا تھا؟ تنہائی میں آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی کیونکہ تنہائی جب ہوتی تھی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مگن رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے۔ جواب آئے نہ آئے یہ تو کر رہا ہے نا باتیں، جیسے لوگ جو ہے کہتے ہیں ہائے میری اماں سن رہی ہے اس کی، لیکن یہ اماں کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دکھ میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے، اماں کا ذکر کرنے میں اس کے لیے راحت کا سامان ہے۔ تو اس لیے اسی طرح کر کے بندہ مومن جو ہے وہ بھی تکلیف میں ہو، وہ بھی پریشانی میں ہو تو وہ بھی اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کو جواب دیتا ہے رب، اسے سنائی دے نہ دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر کی برکت سے، اپنی یاد کی برکت سے اس کی تکلیف میں کمی ضرور فرماتا ہے، اس کی تکلیف میں کمی ضرور فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ حضرت فتح موصلی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں موصل کے، ان کی گھر والی تھی، ان کی گھر والی جو ہے نا وہ ایسے چل رہی تھی، پاؤں پھسلا اور گر گئی، ناخن جو ہے نا ان کا وہ نکل گیا، ہنسنے لگی، مسکرانے لگی، شور پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ اتنی تکلیف ہوئی ہے، خون بہ رہا ہے تو ہنس رہی ہے۔ انہوں نے کہا جو میرے اللہ نے مجھے اس موقع پہ اجر دیا نا، اس اجر نے، اس میرے رب تعالیٰ کی خوشی نے میرے اس دکھ کو دور کر دیا، یہ دکھ ختم ہو گیا، کوئی نہیں رہا۔ وہ بزرگ جو نا اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح کر کے، ایک بندہ آیا ہلا کے کہنے لگا اکیلے بیٹھے ہیں؟ انہوں نے میں نہ اب اکیلا ہوا ہوں، اب اکیلا ہوں، تو آیا تو اکیلا ہوں، یعنی کہ مجھے بندہ لوگوں کے ساتھ کیوں بیٹھتا ہے؟ نشاط ملے نا اسے، نشاط ملے، طبیعت تر و تازہ رہے، طبیعت میں مرجھایا پن نہ آئے بندے میں۔ تو وہ بزرگ رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ میں پہلے
اکیلا بیٹھا تھا جسے تو اکیلا سمجھ رہا تھا، لیکن اس وقت میں اکیلا نہیں تھا، اپنے خالق کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اپنے خالق کے ساتھ محو کلام تھا، محو گفتگو تھا میں اپنے خالق کے ساتھ۔ لیکن اب تو آ گیا ہے، بڑی بارگاہ سے میرا تعلق کٹ گیا، اب تیرے ساتھ باتیں کروں گا، کون سی باتیں؟ وہ دنیا کی باتیں کروں گا، ادھر ادھر چغلی غیبت کروں گا، لوگوں کی فساد والی باتیں کروں گا۔ اب میں اکیلا اب ہوں، میں پہلے اکیلا نہیں تھا۔ دیکھیں نا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں، آپ سبق پڑھاتے ہوئے آپ فرماتے تھے کبھی بچوں کو ابھی نشاط حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا کوئی شعر سنا دو، ان کے اشعار بھی خدا رسول کی مدح پر مشتمل ہوتے تھے، خدا تعالیٰ کی تعریف پر، رسول اللہ علیہ السلام کی مدح پر مشتمل ہوتے تھے، یا آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان کے جنگی مارکوں پر مشتمل ہوتے تھے۔ یعنی وہ وحی سے تھوڑا ہٹے بھی ہیں تو کہاں تک آئیں، وہ بھی رب تعالیٰ کے ذکر کی طرف آئیں۔ کیسے؟ مطلب یہ ہے اس کا کہ میں کہ تفسیر پڑھ کے تم تھک گئے ہو تو تسبیح نکال کے درود شریف پڑھ لو، تفسیر پڑھ کے تھک گئے ہو تو آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان کے جو بدر کے مارکے ہیں ان پر جو مدحیہ اشعار ہیں وہ پڑھ کے سنا دو، رجزیہ اشعار پڑھ کے سنا دو، وہ جس میں جہاد کے لیے ابھارا گیا ہو وہ کلام پڑھ کے سنا دو۔ تو ان کی طبیعت نشاط حاصل کرنے کے لیے بھی اتنا آتی تھی کہ حضور کے صحابہ کے غزوات کی بات کر لی، حضور کی مدح کی بات کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی بات کر لی، بندوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کی بات کر لی۔ لیکن میرا مزاج ایسا گندا ہوا ہے، میں قرآن سے بھی ہٹوں، نماز پڑھ کے بھی ہٹوں تو فوراً جناب موبائل نکال کے گندی چیزیں دیکھنا شروع کر دوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ میرا مزاج پوری دنیا کے لوگوں سے انتہائی گندا ترین مزاج ہو چکا ہے۔ 5 منٹ نماز پڑھی ہے، پہلے 5 گھنٹے موبائل ہی دیکھتا آیا ہوں میں، 5 منٹ نماز پڑھی ہے ساتھ ہی موبائل کو میں لگ گیا۔ تو مطلب کیا ہے؟ میرا مزاج جو ہے وہ انتہائی گندا ہو چکا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کی نماز میں تو اکتاحت کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن باقی کاموں میں میں گناہ میں لگا رہوں تو میرے مزاج کو کچھ نہیں ہوتا۔ آج لوگ کو پریشان ہوں نا، دیکھیں بہت ساری مثالیں ہیں، میں اسے کھولوں تو بہت زیادہ لمبا وقت درکار ہے مجھے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پریشان ہوں تھوڑا سا یار، کو مووی دیکھ رہا ہوں، پریشان ہوں، دل گھبرا رہا ہے، فلم دیکھ رہا ہوں، ڈرامہ دیکھ رہا ہوں، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا علاج تجویز فرمایا قرآن کریم میں دل کی گھبراہٹ کا، دل کی تکلیف کا کیا علاج دیا اللہ تعالیٰ نے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں تمہارے دلوں کو اطمینان آئے گا، تمہارے دلوں کو نشاط آئے گی، تمہارے دلوں کو تر و تازگی آئے گی، تمہارے دلوں کی گھبراہٹ دور ہوگی، تو میں وہ صرف اور صرف میری یاد سے ہی ہو سکتی ہے بس، اور کسی شے سے نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہم نے کس چیز سے حاصل کی ہے؟ ہم نے مزید رب کی نافرمانیوں سے، یعنی روح جو ہے وہ پہلے گندی ہو چکی تھی، میلی ہو چکی تھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اس میں گھبراہٹ آئی تو ہم نے اس گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے بھی مزید گناہ کی طرف ہی پاؤں بڑھائیں اپنے۔ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ مطلب یہ ہے کوئی بندہ جو ہے وہ ہلکی قسم کی زہر کھا لے تو اس کی طبیعت میں خرابی آ جائے تو اب وہ اس زہر کو دور کرنے کے لیے مزید زہر کھانا شروع کر دے، مزید زہر کھانا شروع کر دے، تو بتائیں طبیعت اس کی ٹھیک ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ یہ آج میرا اور میرے معاشرے کے لوگوں کا حال ہو چکا ہے۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ، اچھا قربان جائیں، یہ محبوب کے صحابہ کی عظیم جماعت ہے جن کا نشاط برقرار رکھنے کے لیے خلاق کائنات جو ہے وہ وحی سے وحی سناتا ہے، وحی سنا رہا ہے، قصہ نوح سنا رہا ہے تو قصہ محبوب شروع کر دیتا ہے۔ انہیں پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو جانتا ہے محبوب کے صحابہ کے مزاج کو، تو پھر کیسے پاکیزہ مزاج کے لوگ ہوں گے یار وہ محبوب کے صحابہ ہیں، جن کو تسکین بھی آتی ہے تو اس سے آتی ہے۔ اچھا ہمارے مذہبی طبقے کی نشاط دیکھیں کیسی ہے، ہماری مذہبی میں کہتا ہوں میں اس کو کھولنا شروع کر دوں، میں آپ کو معاشرے گنواتا جاؤں، طبقے گنواتا جاؤں، مذہبیوں میں، سیاسیوں میں، جمہوریوں میں، سب میں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ کئی جلسوں کو دیکھ لیں، عموماً جلسے جو ہیں ہمارے ان میں پیر کا ذکر ہوتا ہے، اشتہار پہ لکھا ہوگا، کیا لکھا ہوگا؟ جشن میلاد مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ اشتہار پہ لکھا ہوگا، لیکن وہاں پہ ذکر کس کا ہوگا؟ پیر کا ذکر ہوگا۔ نعت خواں بھی سمجھتا ہے، نقیب بھی سمجھتا ہے، خطیب بھی سمجھتا ہے کہ بھی میں خدا رسول کا ذکر کروں گا، ان باندروں نے کچھ نہیں دینا مجھے، جیسے ان کے پیر کا ذکر کروں گا فوراً پیسے نکال کے مجھے دیں گے۔ اس کا تو دماغ خراب ہے، خدا رسول کا ذکر کر کے خالی جیب یہاں سے جائے، بھائی اس نے پیر کا ذکر کرنا ہے وہاں پہ، تو بتائیں کیا ہے؟ یعنی کہ ان کو نشاط رب رسول کے ذکر سے نہیں آئے گا، نقیب بھی سمجھتا ہے، نعت خواں سمجھتا ہے، خطیب سمجھتا ہے، ان کو نشاط آئے گا، ان کی طبیعت میں تر و تازگی آئے گی تو ان کے پیر کے ذکر سے آئے گی۔
ورنہ سچی بات ہے، کئی بار مجمع میں ایسا ہوا ہے جہاں پہ خدا رسول کا ذکر کیا جائے تو لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا، جیسے ان کے پیر کا ذکر آ جائے تو او نو ایک دم جناب وجہ طاری ہو جائے گا، وجہ طاری ہو جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ اور رب تعالیٰ حضور کے صحابہ کا مزاج یہ بتائے کہ قصہ نوح سے قصہ محبوب کی طرف آ جائیں تو ان کی طبیعت میں نشاط آ جاتی ہے، اور رب رسول کے ذکر سے تیرے پیر کا ذکر آ جائے تیرے اندر نشاط آ جاتی ہے۔ اپنی طبیعت کا علاج کروا، ایمان کا علاج کروا۔ تم اگر تیرا پیر ایسا ہے وہ بھی تیرے عمل پہ راضی ہے تو دنیا بھر کا بڑا دجال ہے تیرا پیر۔ پھر اچھا ایک بار میں نے اسی طرح کہہ دیا کہ پیر پیر کر رہے ہو، خدا خدا کرو تم، تو آگے سے کہنے لگے جی پیر پیر کرنا بھی حقیقت میں خدا خدا کرنا ہے۔ میں نے کہا تو پھر دفع ہو گئے، نام بھی پیر کا دے دیتے اشتہار پہ، یہ منافقت تم نے کیوں کی ہے؟ یہ منافقت تم نے کیوں کی ہے؟ پھر یہ نشاط دیکھ رہے ہیں آپ کیسی آ رہی نشاط ہمیں ہیں؟ رب رسول کے ذکر سے نشاط نہیں آ رہی، آج نشاط آ رہی ہے کس سے آ رہی ہے؟ پیر کے ذکر سے آ رہی ہے۔ آپ رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں کوئی مزہ نہیں آئے گا کسی کو، رسول اللہ علیہ السلام کا ذکر کریں کوئی مزہ نہیں آئے گا۔ جیسے پیر کا نام لیں مرید پھڑکنے لگ جائیں گے، پیسے اٹھا اٹھا کے دیں گے، جیبیں خالی کر لیں گے، پھر تیش میں آ جائیں گے، پھر جیب میں جو کچھ بھی ہوگا، پیسے ہوں گے، شاختی کارڈ ہوگا، ڈومیسائل جو بھی ہوگا، ساری چیزیں پھینک دیں گے خطیب پر۔ واہ 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 کیا بات! میں باقیوں کو کیا قصہ رہوں، اپنا قصہ سناتا ہوں۔ ایک جگہ میں نے رسول اللہ علیہ السلام کی مدح پر بیان کیا، ایک پیر پرست اندھ بھگت جو ہے وہ مجھے کہنے لگا مزہ کو نہیں آیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے میرے پیر کا تو ذکر ہی نہیں کیا آپ نے۔ بتائیں اندھیر نگری نہیں ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام کی مدح پر پورا بیان ہوا، اس نے کہا کہ مزہ کو نہیں آیا، کیوں؟ میرے پیر کا ذکر نہیں ہوا۔ ایمان کا معیار چیک کر رہے ہیں آپ؟ کہاں مر گیا ایمان ان کا؟ جب مرید جو ہے نا رب رسول کے ذکر پر اسے رونا نہ آئے، پیر کے ذکر پر رونا آ جائے اسے، ہاں جی دل اس کا نرم ہو جائے پیر کے ذکر پر، تو سمجھے کہ اس کے ایمان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ مطلب یہ کہ رب رسول کے ساتھ اس کا تعلق نہیں رہا، اور پیر تو تھا اس لیے کہ تجھے پکڑ کے خدا رسول کی بارگاہ تک پہنچا دے، ان کا اللہ تعالیٰ کا عارف بنا دے، تجھے واصل باللہ بنا دے، عارف باللہ بنا دے، اور فنا فی اللہ کر دے تجھے۔ لیکن تو فنا فی مرشد ہو گیا ہے، لیکن تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی تو ہوا تک نہیں لگی تجھے۔ رائے ونڈ میں گیا، میں کئی سال جاتا رہا وہاں 3-3 4-4 دن ٹھہرتا تھا مختلف مقامات پر۔ تو ایک مسجد میں ایک بابا جی تھے، سچی بات ہے میں بیان کرتا وہاں پہ، بابا ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا، ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا۔ بعد میں بابا بیٹھتا اپنے پیر کا ذکر کرتا، قسم خدا کے رونا شروع کر دیتا، اور روتا بھی ایسے جیسے بچے روتے ہیں نا، ایسے بلک بلک کے روتے۔ میں نے کہا یار اب بتائیں، رب رسول کے ذکر پہ اس بندے کو جو ہے نا وہ حرکت بھی نہیں آئی اس بندے میں، جیسے پیر کا ذکر ہوا تو یہ تڑپنا شروع ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس قوم کا مزاج ایسا خراب ہوا ہے، ایسا برباد ہوا ہے مزاج ان کا، پیر تو اسی لیے تھا کہ رب تک پہنچائے، اور تو پیر تک ہی رہ گیا۔ پیر منزل تھوڑی تھی، پیر تو راستہ تھا، راستے کو طے کر کے تو نے منزل تک پہنچنا تھا، منزل تھی رب رسول کی ذات، اور تو ٹھہر گیا پیر پر ہی۔ بتائیں تو یہ سارا نشاط جو ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ، ام یقولون افترا قل ان افتریت فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون۔ بتائیں یہ بھی جرم ہے نا، لوگوں کو اسی طرف لگا دینا، پیر 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 کرتے رہو، جرم ہے نا۔ کس نے کیا ہے؟ جرمدار کون ہے یہ لوگ؟ ایک بندہ مجھے ملے اور مجھے کہنے لگا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جو وہابی ہیں۔ میں نے کہا وہ کیوں وہابی ہو گئے بھائی؟ کہنے لگا جی وہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے پیروں کو رب بنا لیا ہے۔ میں نے کہا اچھا پھر وہ وہابی ہے تو پھر سنی کوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ امام راضی وہابی ہے نا، پھر سنی کوئی ہے ہی کوئی نہیں، یہ پکی بات ہے۔ یعنی کہ جو سچی بات کر دے وہ وہابی ہو گیا ہے، فوراً سے پھر یہ وہابی ہو گیا بھائی۔ کیوں وہابی ہو گیا بھائی؟ تجھے رب کی بات بتانے والا بندہ وہابی ہو گیا ہے؟ اگر رب کی بات بتانا وہابیت ہے تو یہ تو اعلان پھر میرے آقا علیہ السلام نے کیا یار۔ ان کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کے جو غلط عقائد و نظریات ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن جب بات رب کی آ جائے تو تمہارا اپنا بندہ جب رب کی بات کرنے لگے تم اسے بھی وہابی کہنا شروع کر دو۔ دماغ خراب نہیں ہے آپ کا تو اور کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، عجیب مزاج بن گیا ہمارے لوگوں کا بھائی۔ ان کو نشاط بھی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہو کے نشاط آتا ہے، ان کو نشاط بھی آتا ہے رب کی واہی سے دور ہو کے نشاط آتا ہے، ان کی نشاط غائب ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہوئے نشاط غائب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت مبارکہ کا ایک بات ترجمہ سن لیں بس۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام یقولون افترا، میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں باتیں ہیں، قل ان افتریتہ فعلی اجرامی، تو میں حبیب پیارے آپ ان کو فرما دیں اگر یہ میں نے اپنی طرف سے گھڑا ہے تو اس کا جرم مجھ پر پڑے گا، وانا بریء مما تجرمون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا